اتوار کو آ جاتی، کیا خدمت کر رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا بہو نہیں بیٹی، یہ مالداری۔ ورنہ پاٹا کے چپلا گھسے تک بیٹے کو بیٹی ڈھونڈے، آگو 8 دن میں قبرستان کا رستہ دکھاتی۔ سات سمندر پانی پلاتی، آج وہی چاہ رہا تھا لیکن مقدمے میں اٹ گیا۔ وہ نبی جس کو ہر سیکنڈ خدا کی قسم 70,000 فرشتے آج بھی سلام کرتے ہیں، امام حلبی ایک زبردست عاشق رسول، 6 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھ کر بھی آخر میں لکھتے ہیں کہ عمر ساتھ نہ دی، حق ادا نہ ہوا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ضروری اعلان سنانے جا رہے ہیں۔ گوکاک شہر میں اے پی جی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں مہمانان خصوصی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو ان کا بیان بعد نماز ظہر مستورات میں ہوگا اور بعد نماز مغرب عمومی بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں تشریف لا کر جلسے کو رونق بخشیں۔ یہ پروگرام 24 ستمبر 2022 کو ہوگا، انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور ہمارے چینل میں جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک کہ مولانا جو کہیں وہی ہوا نا بابا۔ کیا حضرت سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جب کوئی بیماری چھوٹتی ہی نہیں، بندہ زمین میں تڑپتا ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت موت ہے۔ موت بھی بیماری کا علاج ہے۔ 10-12 سال سے تڑپنے والا اب حرم کی زمین میں آرام سے سو رہا ہے، یہ صحت نہیں تو اور کیا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراہتا تھا، ترستا تھا، تڑپتا تھا، بار بار بیوی کو بلاتے ہوئے جھجکتا بھی تھا، کبھی بچوں کو بلائے تو بچے بھی ناراض ہو جاتے تھے، پوتا پوتی قریب نہیں آتے تھے، ڈاکٹر یہ بول کر گھر کے افراد کو بیمار سے دور کر دیا، قریب نہ جاؤ انفیکشن ہو جائے گا، انفیکشن ہو جائے گا۔ تڑپ رہا تھا، خودکشی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ حدیث میں آیا کہ علاج نہ ہو تو حرمین شریفین کی ہوا کھلا دو، علاج نہ ہو تو حرمین شریفین کا زمزم پلا دو، علاج نہ ہو حرمین شریفین کا کھجور کھلا دو، صحت نصیب ہو جائے گی۔ اب گئے ابا جان، 4 دن تک زمزم پیے، حرمین شریفین کی ہوا کھائی، کعبے کا دیدار کیا، جس حالت میں تھے اس حالت میں طواف کیے، عمرہ کیے، سر کے بال منڈائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دینے کا فیصلہ کیا تو ایسی صحت دی کہ پھر کبھی بیماری کا تصور بھی نہیں۔ سمجھنے میں غلطی ہوتی۔ اللہ مالدار بنا دے، اللہ قبول کر لیتا شب قدر کی دعا کرتے نہیں کرتے؟ ارے بولو با، کرتے نہیں؟ اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ قبول کر لیا، مالدار بنا دیا، لیکن تم نہ معلوم نہیں کہ تمہیں مالدار ہی کی کہتو یہ لوگا سمجھے کیا مالدار کہتو امبانی، مالدار کہتو بل گیٹس، مالدار کہتو سلمان بن کا محمد بن سلمان، مالدار کہتو انہوں نہیں،
جس کے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہو انہیں مالدار، جسے بیوی نہ ستاتی ہو انہیں مالدار، جس کے بچے فرما بردار ہو انہیں مالدار، رات کو جا کر پھٹی ہوئی حسیر اور سادے تکیے میں سر رکھتا ہے، نیند آ جاتی ہے، دوا کھاتا نہیں انہیں مالدار، 2 وقت کی روٹی دال اور بھاجی کے ساتھ کی صحیح حلال کے ملتے ہیں تو انہیں مالدار۔ جوئی بھی ایسا ملیا کیا بھی رکھو، تمہیں دیے تو بھی لیتا نہیں، خالی تمہاری بچی کو نکاح پڑا کو دے ڈالو، یہ بولنے والا جوئی جسے ملتا وہ سسرا مالدار۔ اتنا حسری دیکھو، ایسا جوئی دنیا میں ہے کیا حضرت؟ ہمیں تو دیکھے نہیں، تمہیں دیکھے کیا؟ میں بولتا میں بھی دیکھا نہیں، آئیڈیا سے پوچھتا ہم نہ کیا بھی نہ کو تمہاری بچی نہ، ہمیں کہیں کو تمہاری بھی بیٹی کے بیچ میں آنا کیا دینا کہ تمہاری بچی کو دے ڈالو۔ آئیڈیا دیکھے کیسا ہے، دھوکے باز شریعت کو دھوکہ دیتا۔ ہم نہ کیا بھی نہ کو، میرے پاس ہے ایکٹیوا 2002 کی، چلنے کو ہے پرواہ نہیں، بیٹی تمہاری بیٹی ایسے تمہاری بیٹی کو دیو، پرواہ نہیں کیا بھی میں بٹھا لے کر آتا ہوں انہیں، وہ نر میں ڈرائیور۔ منجے کیا بھائی، نیچے سویا تو بھی نیند آ جاتی، تمہیں بڑے گھراں کے اتنیا، تمہیں تمہاری بچی کو اچھا پلنگ اچھی نہالی دیتی۔ اچھی بہو اللہ کے پاس دعا کیا نا شب قدر کو، اللہ مالدار بنا دے، یہ مالداری، یہ مالداری۔ بچے کی شادی ہوئی، بہو ایسی ملی، ابا 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 فدا، امی امی فدا، صبح ہی 5:30 کو اٹھ جاتی، 6 بجے چائے دیتی، بسکٹ دیتی، جا کہ امی کیا، اچھا ابا جا کو آ جاتا ہوں، اتوار کو آ جاتا ہوں ابا، اتوار کو آ جاتی، کیا خدمت کر رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا بہو نہیں بیٹی، یہ مالداری۔ ورنہ پاٹا کے چپلا گھسے تک بیٹے کو بیٹی ڈھونڈے، آگو 8 دن میں قبرستان کا رستہ دکھاتی۔ سات سمندر پانی پلاتی۔ یہ عنوانی جھلک آ گئی، بات جو عرض کر رہا ہوں، مالدار بنا مالدار بنا، اللہ اکبر، یہ مالداری، صحت دیے تو یہ علی نبی پر ہر سیکنڈ پر سلام آتا نہیں، اس پر بات کر رہا ہوں۔ مکے مدینے میں تو صحت ہے، کئی کو احمق حکومت بن کری آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ وہاں کے رات میں شفا، وہاں کے دن میں شفا، وہاں کی گرمی میں شفا، وہاں کی سردی میں شفا، وہاں کے زمزم میں شفا، وہاں کے کھجور میں شفا، وہاں کے دیدار میں شفا، وہاں کی زیارت میں شفا، وہاں کی ادا میں شفا، وہاں کی فضا میں شفا، وہاں کی صحت میں بھی صحت ہے تو وہاں کی بیماری میں بھی صحت ہے، وہاں کی مٹی میں شفا۔ کچھ لوگ خاک شفا کو نہیں مانتے، ہمارے اکابر مانے ہی، علماء دیوبند مانے ہی، خاک شفا کو مانے۔ کوئی کیوں بند کرے معلوم نہیں، خیر بند کر ڈالے۔ میرے ایک دوست مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ابھی مدینے میں ہیں، کئی دوست ہیں میرے الحمدللہ، میں وقتاً فوقتاً سلام پہنچاتا رہتا ہوں۔ میرے ایک دوست مدینے میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، مسجد نبوی میں کچھ لوگوں جو پہلے سے تھے ان کو رہنے کی اجازت مل گئی، وہ مختصر 25-30 حضرات، وہ جاتے تھے بار بار سلام عرض کرنے کے لیے جاتے،
پھر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے. ان کو ایک اجازت تھی, جیسے ہندوستان میں 5 آدمیوں کو اجازت تھی, ویسے مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو, مسجد حرام میں کچھ لوگوں کو, اسٹاف کو, وہ بھی جم کر نماز نہیں پڑھنا, الگ الگ نماز پڑھنا, کون بھی اندر کا باہر جانا نہیں, باہر کا اندر آنا نہیں, پورا بیریکیڈ ڈال کر سب کر ڈالے. تو میرے دوست نے کہا وہاں اندر رہنے والے ایک عاشق رسول عالم دین, مدینے کے زبردست عالم دین, انہوں نے یہ بات کہی. تو وہ سن کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی بند, پورا صحن بند, دور دور سے دروازے, انسان تو انسان کے, پرندہ بھی وہ گیٹ اور بیریکیڈ چھوڑ کر آ نہیں سکتا. باوجود اس کے کہ اندر رہنے والے بزرگ عاشق رسول نے دیکھا کہ ہر وقت 5 وقت کی نماز میں مسجد کھچا کھچ بھری رہتی تھی. پتہ نہیں کہ یہ مجمع کون سا تھا, کہاں سے آتا تھا. کون سا تھا, کہاں سے آتا. ہر سیکنڈ آقا کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں فرشتے. کیا عظمت آقا کی, کیا مقام آقا کا, کیا مرتبہ آقا کا. عصر کے بعد میں چائے پیتے پیتے میرے میزبان کے ساتھ بیٹھ کر, میرے دوست بیجاپور کے فراز کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کہا کہ میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, سیرت کا مہینہ آ رہا ہے, خاص سیرت کے نام پہ جلسے رکھو, نبی کی سیرت بیان کرو. اس لیے کہ تمام محدثین اور فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے, جہاں پریشانی زیادہ ہوتی ہے وہاں نبی کی سیرت بیان کرو, برکت سے پریشانیاں ختم ہو جائے گا. یو پی میں ایک مرتبہ تھانوی کے دور میں طاعون آ گیا تھا. طاعون ایک بیماری ہے, زمانے سے ہے, نبی کے زمانے میں بھی تھی. حدیث میں آتا ہے طاعون جہاں آ گیا وہاں نہ جاؤ, وہاں کا آدمی باہر نہ آئے. ایک مرتبہ یو پی میں ایک علاقے میں طاعون زبردست آ گیا. کیا کوشش کر رہی ہے حکومت اور افراد, کامیاب نہیں. ایسے وقت میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت لکھنا شروع کیا. نشر الطیب لکھتے ہیں کہ لکھنا شروع کیے, حضرت کے ذہن میں کتنا لکھنا تھا وہ ایک مضمون تھا, مضمون ختم ہو رہا تھا, بیماری ختم ہو رہی ہے. میں مساجد کے علماء سے کہنا چاہتا ہوں, روزانہ نبی کی سیرت کا ایک حصہ پیراگراف مسجدوں میں پڑھ کر نبی کی زندگی بیان کرو. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی حالات بدل دیتے. عجیب بات ہے, نہیں گئے کے بعد میرے اوپر پتھرے پھینکو, لیکن صاف بول دیتا ہوں, ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی تو اتنے اس وقت متشدد ہو گئے, میں کسی بھی طرف کا نہیں ہوں, میں دعوت و تبلیغ کا ہوں. الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نصاب بنایا اس کا ہوں, میں دیوبند کا ہوں, دعوت و تبلیغ کا ہوں, ادھر کا بھی نہیں ادھر کا بھی نہیں. پہلا نصاب, پہلا طریقہ, خدا کی قسم مجھے بولنے دو. دعوت و تبلیغ کے ساتھی اتنے محدود ہو گئے کہ سوائے ایک کتاب کے دوسری کتاب پڑھنا بولے تو سب سے پہلے جسے وضو کے فرض تک معلوم نہیں آ کر بیچ میں ٹانگ اڑاتا ہے. یہ کتاب کہیں کچھ شروع کرے, ایسو کتاب پڑھو, دوسری کتاب پڑھنا نہیں. پڑھنا بولے تو مشورہ کرنا, امیر صاحب سے پوچھنا, بھئی امیر صاحب کون بھائی, بس ایک 6 نمبر والے دعوت کا نظام چلانے والے ساتھی ہیں, وہ محدث تو نہیں, امام بخاری تو نہیں, امام مسلم تو نہیں ہے. سیرت کی کتاب تو سیرت کی کتاب, حدیث کی کتاب بھی اگر امام صاحب پڑھتے ہیں, بند کرو جی وہ
ہے سو ایک ہی کتاب پڑھنا، دوسری کتاب نہیں پڑھنا، خطرہ ہے ایمان کے بغیر مرنے کا۔ میں صاف بات کرتا ہوں میرے دوستو، 10 12 15 منٹ باقی رہ گئے، خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ نبی کی سیرت کے چرچے ہو، حالات کو خدا بدل دیتے ہیں نبی کی سیرت کی برکت سے۔ آج وہی چاہ رہا تھا لیکن مقدمے میں اٹ گیا۔ وہ نبی جس کو ہر سیکنڈ خدا کی قسم 70,000 فرشتے آج بھی سلام کرتے ہیں، امام حلبی ایک زبردست عاشق رسول 6 جلدوں میں حضور کی سیرت لکھ کر بھی آخر میں لکھتے ہیں کہ عمر ساتھ نہ دی حق ادا نہ ہوا۔ 6 جلدوں میں، ایک ایک جلد اتنی موٹی، تقریباً 700-600 صفحات کی ایک ایڈیشن، ویسے 6 جلدوں میں لکھ کر بھی آخر میں لکھتے ہیں کہ نہ علم ساتھ دیا، نہ عمر ساتھ، نہ طبیعت ساتھ دی، جیسے نبی کی سیرت کا حق ادا کرنا ایسے نہیں کر سکا۔ زبردست اس کتاب کے اندر عجیب بات لکھتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو اپنی قدرت سے پیدا کرنے کے بعد ڈائریکٹ باب العتیق کی طرف بھیجتے ہیں۔ باب العتیق میں طواف کرنے کے بعد وہ سیدھے زمین میں اترتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کعبے کا طواف کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کے دربار میں حاضری دو، سیدھے نبی کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، آقا کے دربار میں پورے ادب اور احترام کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ کئی کوئی اتنی باتیں بول رہا ہوں بھائی، یہ بتانے کے لیے بول رہا ہوں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، وہ نبی جس کو آج بھی زمین و آسمان کائنات کا ذرہ ذرہ، فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کائنات کی ہر چیز سلام کرتی ہے، وہ نبی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلام کا انتظار نہیں، ہمیں کرنے سے پہلا ہمارا نبی ہم کو سلام کرتا ہے۔ بلال کالے کلوٹے لیکن نبی اتنا خوبصورت، اللہ اکبر۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ علی تمہیں سبحان اللہ نہیں بولے بول کو 1.5 گھنٹے سے یہاں پھر لے کہوں، اب بھی نہیں بولے، صبح تک اٹھتا نہیں۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ کیا مطلب کیا کرتے ہو؟ ہمیں بولا صحیح، تمہیں ختم کر ڈالو۔ کیا بولے تو بھی افکاری، نہیں بولے تو بھی ہلاک کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جوش پیدا کرو، ہوش پیدا کرو، حالات بڑے خراب ہیں، بس بن جاؤ میرے بھائیوں، بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ تمہارے اچھے بننے کا انتظار مجھے نہیں، کائنات کی ہر چیز کو ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ بولیا
اے جبرائیل جاؤ یہ سورت اتار کر آؤ۔ جبرائیل پوچھے یا اللہ والضحیٰ سے کیا مراد؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا چہرہ۔ جبرائیل سورہ لے کر اترے، میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سورہ بعد میں اترا، سورت پہلے اتری۔ سورہ بعد میں اترا، سورت پہلے اتری۔ اتنے خوبصورت۔ اور حضرت بلال کالے، ناک موٹی، غلام، لیکن نسبت نبی سے ہو گئی۔ جنت بھی بلال کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے بلال فرماتے ہیں میں غلام میرا نبی آقا، میں کالا کلوٹا میرا نبی حسین و جمیل، میرے سلام کرنے سے پہلے میرا نبی مجھے سلام کرتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر، جن کا نکاح آج دنیا والے سامنے رکھ کر کتوں سے زیادہ بھوکتے ہیں، انشاءاللہ کبھی میں آیا، موقع رہا، حضور کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کا راز اور حقیقت کیا بولوں گا، میں اتنی گہرائی میں اترا ہوں الحمدللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ کتنے سال کی؟ 6 سال۔ یہ کتے بھوگے تو ہمیں عمر نہیں بدلتے، یہ سپرا بھوگے تو بھوگے نہیں، سپر آواز کرا تو کیا بولتے ہیں معلوم نہیں۔ گالی دیو صاحب، جو میرے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہمیں اسے کسی صورت سے معاف نہیں کرتے۔ والد پیدا نہیں ہوتا، نبی کی محبت کا پہلا حق ہماری جان ہے، ہمیں کیا نہیں کر سکتے ذرا بولو۔